اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی بدولت انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی تقدیر اور مقدر کو بدل کر رکھ دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے اسماء اعظم ہوں، قرآنی کلمات ہوں، بڑی طاقت و تاثیر والے ہوتے ہیں، اور رب کریم نے کچھ قرآنی صورتوں میں اپنے اسماء اعظم کو پوشیدہ رکھا ہے، یعنی چھپا کر رکھا ہے، اور ہمیں پڑھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، حالانکہ اس میں اسماء اعظم موجود ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ ان قرآنی کلمات کو پڑھیں گے، ان آسان سے الفاظ کو پڑھیں گے اور مالک حقیقی کو پکاریں گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم کامیاب نہیں ہوتے، بہت سارے پیسے بھی لگا دیتے ہیں لیکن کاروبار میں ترقی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ بہت سارے جتن کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سارا دن محنت کرتے رہتے ہیں لیکن گھر میں سکون بھی نہیں ہوتا، رزق کی بھی قلت ہے، دولت کی بھی قلت ہے، اور لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو ان میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ بہت سارے مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ میاں بیوی کی لڑائی چل رہی ہے، گھریلو مسئلے ہیں، نند اور بھابھی کا مسئلہ ہے، ساس اور بہو کا مسئلہ ہے، بچوں کی وجہ سے گھر میں پریشانی ہے، بہت سارے مجھے کامنٹس ایسے ہی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری حاجات پوری نہیں ہو رہی، بہت سارے لوگ اسی طرح کے کامنٹس کرتے ہیں۔ تو میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر یقین کامل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی بہت طاقت و تاثیر ہوگی، بشرط یہ کہ یقین اور ایمان پکا ہونا چاہیے، سچے دل کے ساتھ۔ جب آپ پریشانی کے عالم میں ہو تو آپ اللہ کو اللہ کہہ کر بھی پکاریں گے، یا اللہ میری مدد فرما، اتنا لفظ بھی کہیں گے تو اللہ غیبی مدد کے سباب پیدا فرمائے گا، لیکن بات وہی ہے کہ ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ انہی وظائف کو بابرکت دنوں میں کریں گے، بابرکت راتوں میں کریں گے، بابرکت گھڑیوں میں کریں گے تو انشاءاللہ رب کریم اتنا زیادہ رزق اور دولت سے نوازے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ماہ ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کی رات شروع ہو چکی ہے۔ آپ چاہیں اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات 12 بجے کے بعد پڑھ لیں، نماز تہجد میں پڑھ لیں، اذان فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد، یا پھر جمعۃ المبارک کا پورا دن ہوگا آپ کے پاس، اذان مغرب سے پہلے اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے اور تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور میں اپنی بارہاز ویڈیو میں جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت اور اہمیت بیان کر چکی ہوں، اور جمعۃ المبارک کے دن میں ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں خیر و برکت کی بارش ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندے کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں بران رحمت کی بارش کرتا ہوں، تو دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کرنے کی کوشش کر۔ ہم اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کا اگر شکر ہی ادا کر دیں تو شکر ادا کرنے پر رب کریم ہمیں دگنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جس بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اللہ سے مانگے،
اگر وہ مل جاتی ہیں تو شکرانے کے نوافل پڑھیں، شکرانے کے الفاظ ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں رب کریم کی عطائیں آپ پر کس طرح نچھاور ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے غریب لوگوں کی مدد کر دیا کریں، جانوروں کے لیے کھانا ڈال دیا کریں، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا کریں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کس طرح برستی ہیں۔ ہم رزق اور دولت کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اپنے تک محدود رکھتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے اور پھر لوگوں سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے گھر رزق کی تنگی ہے، دولت کی تنگی ہے۔ اس طرح کے کام کرنے سے پہلے ہم خود کو دیکھیں کہ ہم خود کیا کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی بجا آوری کر رہے ہیں کہ نہیں۔ جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اور بابرکت دنوں میں مقدس کلمات کو پڑھیں گے تو اس کے فوائد و فضائل اور معجزات ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر پر منحصر ہے، جس کے پڑھنے سے آپ کو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے فائدے ہوں گے، اور جمعۃ المبارک کے دن اگر سورۃ الکوثر کو پڑھ کے اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں اگر ہم حاضر ہوں گے تو شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا اور خوشی سے ہمارے آنسو نکل جائیں گے کہ رب کریم نے اتنی جلدی ہماری دعائیں قبول کر لی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا وظیفہ بہت ہی آسان ہے، جو کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے اور ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہے۔ ماہ ربیع الثانی کے پورے مہینے کی رحمتیں اکٹھی کرنے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھیں اور پورے مہینے کی رحمتیں اور برکتیں لینے کے لیے اپنے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش کرنے کے لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن جو بھی میں نے آپ کو اوقات بتلائے ہیں ویڈیو میں، اس وقت میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورا دن ہوگا آپ کے پاس، آج کی پوری رات ہوگی آپ کے پاس، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ جمعۃ المبارک کے دن نمازیں مغرب سے پہلے پہلے یا پھر اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے باوضو حالت پہ۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھنا ہے اور 10 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر جب 10 مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور ساتھ ہی آپ نے 33 مرتبہ ہی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہے۔ یاد رکھیں جو آپ کے مقدر میں ہوا وہ 2 پہاڑوں کے نیچے بھی ہوگا تو اللہ عطا کرے گا، جو آپ کے مقدر میں نہیں ہوگا وہ 2 ہونٹوں کے درمیان بھی ہوگا تو کبھی نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی اللہ عطا کرتا ہے اسی میں خوش رہا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ سے دعائیں کریں، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے اور تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے۔ انشاءاللہ رب کریم کامیابیوں کو آپ کا مقدر ضرور بنائے گا اور اس عمل کو آپ ماہ ربیع الثانی کے ہر جمعۃ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک پیارا سا کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔